الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج کے درس کا حاصل یہ ہے کہ احباب کی خواہش ہے کہ قرآن و حدیث کے درس بہت ہوتے ہیں آج، اور تقریباً علماء کرام ہر جگہ قرآن و حدیث کے مفہوم و معانی کو بیان کرتے ہیں، لیکن عقیدے کے سلسلے میں بیانات کم ہوتے ہیں، یا لوگ عقیدے کے سلسلے میں لا علمی کے بہت شکار ہیں۔ تو احباب کی خواہش ہوئی کہ ہفتے میں ایک روز 5-10 منٹ کے لیے عقیدے کی باتیں ہوں، جس میں بنیادی عقائد کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز عقیدہ سمجھنا چاہیے کہ عقیدہ کہتے ہیں ان چیزوں کا یقین رکھنا بندوں کو پختہ ضروری ہے جو ایمان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ ایک ہے اعمال اور ایک ہے عقیدہ۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اعمال ہیں، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ انسان یہ یقین رکھے کہ اللہ ہمارے رب ہیں، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تمام انبیاء ہی حق ہیں، لیکن اب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان چیزوں میں سب سے بنیادی، جس کی تفصیل آگے آئے گی، سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ تو ذات میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اللہ کی صفات میں کوئی اللہ کا شریک ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ مثلا اللہ کی صفت ہے سمیع، سننا، یا اللہ کی صفت ہے بصیر، دیکھنا، یا بے شمار صفات الہیہ ہیں، تو آپ کہیے گا کہ انسان بھی تو سنتا ہے، انسان بھی تو دیکھتا ہے۔ تو اس کا آسان اور سہل جواب یہ ہے کہ اللہ کی ذات جس طرح ازلی ہے، ابدی ہے، اللہ کی صفات بھی ازلی ہے اور اللہ کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہے۔ انسان اگر سنتا ہے تو یہ سننے کی صلاحیت اس کی ذاتی نہیں ہے۔ جی، انسان سننے کے لیے کان کا محتاج ہے، اللہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بنیادی بات یاد رکھنا چاہیے۔ ایک بات، دوسری یہ کہ یہ جو صفات ہیں یہ اللہ کی ذاتی ہیں، اللہ کو کسی نے دیا نہیں ہے، اور انسان کو یہ صفات اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں، جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، اللہ کی ذات کیا ہے؟ قدیم ہے۔ ہم نہیں تھے اور اللہ تھا، ہم نہیں رہیں گے اور اللہ رہے گا۔ بہت ظاہر سی بات ہے، آپ نے سنا ہوگا قرآن میں بھی ہے کہ هو الاول، اللہ اول ہے، قبل کل شیء، ہر چیز سے پہلے اللہ تھا۔ هو الاول والآخر بعد کل شیء کل من علیہا فان، سب مٹ مٹا جائیں گے، فانی ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہیں۔ ظاہر کا مطلب فوق کل شیء، آپ کتنی بلندی پر جائیے لیکن اللہ اس سے زیادہ بلند بالا ہے۔ جی، آپ اللہ سے اوپر بلندی میں نہیں جا سکتے، نہ صفات میں جا سکتے ہیں، نہ ذات کے اعتبار سے جا سکتے، جی، نہ تصور میں جا سکتے، نہ سوچ اور ارادہ اور خیال میں جا سکتے۔
بلکہ ہم تصور میں اللہ کی کبریائی، عظمت، ان کی حمد، ثنا، جتنی صفات الہیہ ہیں، چاہے وہ صفات جلالی ہو یا صفات وہ جمالی ہو، ہم جتنا سوچیں گے وہ مخلوق کے دائرے میں سوچیں گے، اور اللہ خالق ہیں تو اللہ اس سے بلند والا ہے، تو فوق کل۔ اسی طرح هو الباطن، اللہ پاک جہاں کہیں بھی آپ چھپنے کے لیے جائیے، یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں باطن کا ترجمہ، اللہ پہلے سے وہاں موجود ہے اور اللہ سے آپ چھپ نہیں سکتے۔ تو انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن یہ سب صفات حادث ہے، یعنی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کتنے انسان ہیں، انسان تو ہیں، جوانی میں ہی ان کے کان کی سماعت ختم ہو گئی۔ کتنے انسان ہیں، جی میں نے تو بچوں کو دیکھا ہے کہ آتشی گلاس لگا ہوا ہے۔ جی آج کے دور میں تو معلوم یہ ہوا کہ بصارت ہماری کسی کی عطا کی ہوئی ہے، اس کو دوام نہیں ہے، اور اللہ کی ہر صفت دائمی ہے، باقی ہے، ابدی ہے، ازلی ہے۔ تو عقیدے کے طور پر یہ جاننا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اس سے رد ہو جائے گا ان لوگوں کا جو لوگ کہتے ہیں دہریہ کہ اللہ کی ذات موجود نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ اللہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس کا وجود ہے، اور اسی کے وجود نے ہم کو وجود عطا کیا ہے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ جس دن نہیں چاہے گا ہم موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے سب سے پہلے کہ ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، اللہ ایک ہیں، ان کا کوئی بھی ذات یا صفات میں شریک نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اس عقیدہ سے ان لوگوں کا رد ہو جائے گا جو کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں۔ دوسری چیز یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی کسی بھی چیز میں، تفصیل اس کی انشاءاللہ کئی ہفتوں میں آئے گی۔ اس سے مشرکین کے عقیدے سے امتیاز ہو جائے گا کہ جو اس دنیا کے صانع یا خالق کے قائل نہیں ہے، نیچرلی جس کو آپ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا بس یوں ہی ہے کہ الیکٹرون اور پروٹون ملا، دونوں ٹکرا گئے، ایک اوپر گیا تو آسمان بن گیا، ایک نیچے آیا، تو یہ علل طرف نہیں ہے، یہ اللہ کے وجود سے اس کو وجود عطا ملا ہے۔ اس لیے قرآن نے بار بار مسلمانوں کو، اہل ایمان کو عقیدہ دیا ہے کہ اللہ کی ذات وہ کون ہے؟ خلق السماوات، جس نے آسمان بنایا، زمین کو بنایا، رفع السماء بغیر عمد ترونہا، اتنے بڑے آسمان کو اس نے بغیر کسی ستون کے کھڑا کر دیا۔ ہم ایک مکان 10 فٹ کا بغیر کسی پیلر اور ستون دیوار کے نہیں کھڑا کر سکتے، اور اللہ نے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا۔ جی دو چیز ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ موصوف ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، یہ بھی یقین رکھنا۔ جیسے مثال کے طور پر علم، دنیا کائنات عالم میں جتنی چیز ہے اس کا علم ناقص ہے، اس کا علم، یا ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو کسی چیز کا علم عطا ہوتا ہے، پھر ہم بھول بھی جاتے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا نہیں ہے، اس کی ذات کے ساتھ علم ہے، اور کائنات عالم کے ذرے ذرے کا اس کو علم ہے۔ کائنات مثال کے طور پر آج کیا تاریخ ہے؟ آج کیا تاریخ ہے؟ جی 2 ستمبر ہے۔ اللہ کے علم میں کائنات عالم کی تخلیق سے پہلے موجود تھا کہ سمین اشرف 2 ستمبر کو 7:30 یا 28 پر عقیدے کے اس الفاظ کی تشریح کرے گا، انہی الفاظ سے اس عقیدے کو سمجھائے گا۔ یہ اس کے علم میں تفصیلی موجود تھا۔ یہ میرا ایمان ہے، اور یہی ایمان ہر اہل ایمان کو رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ جی جیسے علم، اللہ کی قدرت، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور کسی چیز کو کرنے کے لیے اس کو کسی دوسری چیز کا احتیاج نہیں ہے۔ جیسے ہم بولنے کے لیے زبان کے محتاج ہیں، اللہ بولنے کے لیے زبان کا محتاج نہیں ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح حکمت اور اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات ہے۔
تو انشاءاللہ العزیز آئندہ اللہ نے چاہا تو عقیدے ہی کے سلسلے میں سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. تو ذات کے اعتبار سے بھی وہ یکتا ہے، اس کے اندر جز نہیں ہے. ہم انسان کے لیے ایک بات ہے، ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک دل دماغ یہ سب مل کر کے ایک انسان بنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہے. تو یہ بھی یاد رکھ لینا ہے. دوسری بنیادی چیز کہ اللہ کی جتنی صفات ہے وہ ازلی ہیں. اللہ کی صفات کتنی ہے اور ازلی ہے، اس میں وہ یکتا ہے، اس کے برابر کوئی بھی نہیں، اس کی کہیں کوئی مثال نہیں. انشاءاللہ بقیہ تفصیل اللہ نے چاہا تو پھر آگے آ جائے گی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. ٹھیک ہے.